جی السلام علیکم، میں خرم سعید آج دو اہم موضوع آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ون کہ یہ جو فلسطین کا ایشو ہے یہ مزید خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ ستو پی کے اور مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پرماننٹ کوئی مستحکم قسم کا کوئی بیان، کوئی اسٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ہمارے جو بڑے عہدیدار ہیں ہمارے ملک کے، اور ہمارے جو بڑے حکومت کے اعلیٰ افسران ہیں، تو وہ بھی ویسٹ کی خوشامد ہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ وقت تھا کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اٹھیں اور اٹھ کے اسٹینڈ لیں فلسطین کے لیے اور اس کے مسلمانوں کے لیے فلسطین کے۔ دیکھیں، یہ سوال ہوگا، یہ سوال بالکل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں، کہ جب ایک دنیا کے ایک کونے میں مسلمان بری طریقے سے مارے جا رہے تھے، پس رہے تھے، ان کو ظلم ہو رہا تھا، آپ نے آواز نہیں اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی سوال کرے گا کہ انسانیت جہاں جہاں پس رہی تھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن یہ تو مسلمان ہیں، ان کا تو زیادہ حقوق ہے ہمارے اوپر۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری حکومت کس چیز یا ان کے اوپر بھی ڈیل کرنا چاہتی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے خون کے اوپر بھی کوئی ڈیل بنانا چاہتی ہے، کوئی ڈالر کا کوئی گیم بنانا چاہتی ہے، کوئی پیسے کا کوئی اور معاملہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر کرنا چاہتی ہے تو پھر اللہ حافظ ان لوگوں کا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کو اب اٹھ جانا چاہیے، ان کو کوشش آفر دینے چاہیے، اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے اس ملک کے اوپر، اس ملک کی قوم کے اوپر، اس ملک کے حکمرانوں کے اوپر، کیونکہ رب بھی ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے، پھر وہ ڈھیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ڈھیل کھچ جائے گی ان سے۔ نمبر 2 چیز جو میں آپ لوگوں سے اس بارے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ جو سندھ کا پانی کا مسئلہ ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر سندھ جو ہے وہ بالکل بنجر ہو جائے گا اگر یہ کنالیں نکلتی ہیں۔ اور یہ جو کنالوں کا معاملہ ہے، یہ دیکھیں، سندھ کو ویسے ہی پانی بہت کم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسان ویسے ہی ہماری بہت پریشان ہے، انٹیریئر سندھ میں بہت برا حال ہے، اور خاص طور پہ کراچی کا تو یہ حال ہے کہ پانی اویلیبل ہوتے ہوئے بھی سپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ان کا پانی کا نظام، جو سسٹم ہے انڈر گراؤنڈ جو لائنز ڈالی ہیں، اس قدر کمزور ہو چکی ہیں، وہ اتنی پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہیں، ان کے نام پہ رینوویشن کے نام پہ اتنا پیسہ کھایا جا چکا ہے، لیکن رینوویشن نہیں کی گئی کہ اگر اس کو فل پریشر سے کھول بھی دیا جائے تو جگہ جگہ سے پائپ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک طرف جو کرپشن ہے نا ان کی، یہ جو انہوں نے کرپشن کی ان 75 سالوں میں، 70 سالوں میں، اصل چیز یہ ہے کہ جو پانی ہے اس کو ٹائملی سپلائی بھی نہیں کیا جاتا، اس کو بھی جو جتنا 50% پانی جو اس لائنوں میں آ رہا ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے سپلائی نہیں کیا جاتا کراچی کے اندر خاص طور پر۔ یہاں پہ بھی مافیا بنی ہوئی ہے، مافیا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو ہر چیز کی مافیا ہے، ڈمپر مافیا ہے، تو بجری اٹھانے والی مافیا ہے، تو کچرا اٹھانے والی مافیا ہے، تو ہر چیز کی مافیا ہے، رکشا مافیا نیم اٹ، اور مافیا زیر۔ تو یہ جو مافیا ہے، جو واٹر سپلائی کرنے والی مافیا ہے، یہ جہاں سے جس علاقے سے پیسوں کی کنٹریبیوشن زیادہ ہوتی ہے، بھتہ یا رشوت کی کنٹریبیوشن زیادہ ہوتی ہے، جہاں بلڈرز مافیا موجود ہے، تو یہ مافیا بلڈر مافیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے پانی مافیا کو، پانی مافیا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے بلڈر مافیا کو، تو دونوں آپس میں جو ہے لین دین کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کے اوپر میں آپ لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ لگوانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر دیکھیں کہ جو ایٹ لیسٹ 50% جو پانی کی لائنیں ہماری سہ سکتی ہیں پانی، اور وہ پانی ہم تک نہیں پہنچ رہا، اس کا مین ریزن ان علاقوں میں یہ ہے کہ جن علاقوں میں بڑے بڑے پورشنز بن گئے ہیں، جو پورشن مافیا ہے اس نے پورشنز بنا دیے ہیں، اور اب جو ہے ان کی سیٹنگ ہے پانی والوں کے ساتھ، ان کی سیٹنگ ہے بجلی والوں کے ساتھ، کنڈا سسٹم بھی چل رہا ہے، پانی کا سسٹم بھی چل رہا ہے، تو یہ پانی ادھر سپلائی ہو جاتا ہے، اور رہ جاتے ہیں کون؟ جو بیچارے شریف اپنے علاقوں میں جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، جن کا وہی جنہوں نے پورشن مافیا کو سپورٹ نہیں کیا، جن علاقوں میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جس کے اندر لوگوں نے اسٹینڈ لیا اور پورشن مافیا کو ایگزسٹ نہیں ہونے دیا، وہاں پہ کام ہی نہیں کرنے دیا، ان کے خلاف کارروائیاں کروائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے حکومت سے، میری گزارش یہ ہے حکومت میں بیٹھے اعلیٰ عہدیداروں سے کہ اس پانی کے مسائل کا حل کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں تو ہماری نسلیں شاید پانی کا نام سے ترسیں کہ پانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹ آتی ہے سپلائی میں۔ تو لہٰذا اس کنالوں کو، کنال سسٹم کے اوپر ریویو کیا جائے، اس کنال سسٹم کو ختم کیا جائے، اس کنال سسٹم جو نیا بن رہا ہے، ایک جگہ کو ویران کر کے دوسری جگہ کو آباد کرنے میں کیا کامیابی ہے؟ میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادھر کو بھی آباد کریں اور ادھر کو بھی آباد رہنے دیں، تو پاکستان کی ترقی ہوتی۔ ٹھیک ہے، بلوچستان پانی کے بغیر ویران پڑا ہے وہاں پہ۔ اچھا، ہمارا نظام جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اور شارٹ کمنگز میں چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیمز بنانا جو ہے وہ جو بنائے وہ ایسے بنائے کہ انہوں نے بلوچستان ہی دھو دیا تھا پچھلی بارش میں،
ٹھیک ہے، سارے کے سارے ڈیم ٹوٹ گئے تھے. تو کرپشن جو ہے بیسیکلی ہماری نسل کے اندر امبیڈ ہو گئی ہے، ہماری چیزوں میں امبیڈ ہو گئی ہے، اور وہ کھائی چلی جا رہی ہے. میری دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، ہم پاکستانیوں کو شعور دے اور ہدایت دے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ساتھ، اپنے علاقوں کے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنے لوگوں کے ساتھ سچے ہو جائیں. آمین ثم آمین. تھینک یو.